السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ یاسین آدھی یہ 22ویں پارے میں اور آدھی 23ویں میں۔ دورہ قرآن کا 23واں پارہ ہے اور سورۃ یاسین میں نے 23ویں پارے کے آغاز میں شروع سے سٹارٹ سے کروانا شروع کی ہے تاکہ یہ 23ویں پارے کے ساتھ آگے پھر اس کے ساتھ مل کے 23ویں پارے میں آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم وہم غافلون۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یاسین حکمت والے قرآن کی قسم، آپ بلا شبہ رسولوں میں سے ایک رسول ہے، سیدھی راہ پر ہے اور جو غالب و رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ ان میں سے اکثر پر اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے جو ان کی تھوڑیوں تک پہنچ گیا، لہٰذا وہ سر اٹھائی رہتے ہیں۔ نیز ہم نے ایک دیوار تو ان کے سامنے کھڑی کر دی اور ایک ان کے پیچھے، اس طرح ہم نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ اس کی تفسیر مختصر سی دیکھ لیتے ہیں۔ فضائل سورۃ یاسین۔ سورۃ یاسین میں قرآن مجید کی دعوت کو بڑے پرزور دلائل کے ساتھ اور نہایت مؤثر پیرائی میں پیش کیا گیا۔ بندہ مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور عالم آخرت کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ذہن میں رکھا جائے اور جو لوگ ترجمہ نہیں جانتے وہ ساتھ ساتھ اردو ترجمہ پڑھتے جائیں تاکہ اس سورت کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ یہ جو عام طور پر جامعہ ترمذی کی روایت مشہور ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جس نے سورہ یاسین پڑھی اس کے عوض 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ باقی کی روایت کے مطابق اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، جس سے جمعے کے روز سورہ یاسین پڑھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روایات ساری ضعیف ہے۔ یاد رہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں جتنی احادیث ملتی ہے ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، وہ سب کے سب ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ اگرچہ یہ لفظ بھی جیسے حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے، یاسین 2 حروف مقطعات کا مجموعہ ہے، تاہم ان کے پہلے لفظ یا سے جو حروف ندا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ندا اور منادا سے مل کر ایک جملہ بن رہا ہے۔ اس لیے اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ اے شخص، اے مرد یا اے انسان سے کیا اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یاسین کہہ کے والقرآن الحکیم لمن المرسلین، قرآن کا نزول ہی آپ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ واو قسمیہ اور قسم شہادت کے قائم مقام ہوا کرتی ہے۔ لعان کی صورت میں جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں تو شہادتوں ہی کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ 3 مختصر سی آیات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ حکمتوں سے لبریز قرآن حکیم اس بات پر قوی شہادت دیتا ہے کہ آپ میں واقعہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ سیدھی راہ پر گامزن ہیں، اور وہ شہادت ہے کہ آپ امی تھے، کسی استاد کے سامنے آپ نے پڑھا نہیں، لکھا نہیں، نبوت سے پہلے آپ نے کبھی کوئی ایسا کلام یا اس سے ملتا جلتا کلام پیش بھی نہیں کیا تھا جس سے یہ شبہ ہوتا کہ شاید یہ ملکہ اسی کی فطرت میں موجود تھا اور وہی ملکہ ترقی کرتا رہا حتیٰ کہ آپ ایسا کلام پیش کرنے پہ قادر ہو گئے۔ اور یہ سب باتیں کفار مکہ ذاتی طور پر جانتے تھے کہ پھر 40 سال کی عمر میں آپ کی زبان سے ایک دم ایسا کام جاری کرنا شروع ہو گیا جو تمام فضا اور بلاغے عرب کو اپنے مقابلے میں خاموش اس نے بنا دیا، اور بار بار کے چیلنج کے باوجود ایسا کلام پیش کرنے سے وہ عاجز آ گئے تھے۔ تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ کسی ایسی ہستی کا ہو سکتا ہے جو مافوق الفطرت ہو، حکیم اور خبیر ہو۔ گویا ایسے کلام کی تنزیل ہی بیک وقت کے ایک امور پر قوی شہادت مہیا کرتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے اور یہ کلام اسی کا کلام ہو سکتا ہے، یہ کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں اور
ان دونوں باتوں سے لازمی یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جو طرز زندگی آپ پیش فرما رہے ہیں وہ انسانیت کے لیے سیدھی راہ ہو سکتی ہے، اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط۔ یہ کہ قریش مکہ کے ہر قسم کے شکوک و شباب لغو و باطل ہے، جیسا کبھی وہ کہتے تھے کہ اس نے یہ خود ہی گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ، کبھی کہتے تھے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، کبھی کہتے تھے کہ اسے کوئی دوسرا آدمی سکھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ بتایا گیا یعنی اس قرآن حکیم کو نازل کرنے والا کوئی کمزور قسم کا ناسیہ نہیں ہے جس نے کچھ احکام اور ناسیہ وصیتیں بھیج دی ہوں جسے اگر تم قبول کرو تو اچھا، اور اگر انداز کر لو تو بھی تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ اس کا نازل کرنے والا فرما روائے کائنات ہے جو سب پر غالب اور اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ رحیم اس لحاظ سے بھی کہ اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے یہ قرآن اور نبی بھیج کر تم پر بہت مہربانی فرمائی تاکہ تم لوگ گمراہیوں سے بچ کر دنیا اور آخرت کی فلاح سے ہمکنار ہو سکو۔ مکہ میں شعیب علیہ السلام کے 2000 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، دونوں ہی درست ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ ما انذرا میں اگر ماں کو نافیہ سمجھا جائے جیسے اس کا ترجمہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ ان کی طرف سے کوئی نبی نہیں آیا تھا لہٰذا یہ لوگ گہری غفلت و جہالت میں پڑے ہوئے تھے، اور اگر ماں کو معصولہ سمجھا تھا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے قدیمی آباء و اجداد مدتوں پہلے جس چیز سے ڈرائے گئے تھے اسی چیز سے آپ ان کو ڈرائیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام انہی کے آباء و اجداد کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور آخری نبی شعیب علیہ السلام تھے، انہیں بھی 2000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اتنی مدت بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے عرب کی حالات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس طویل مدت کا یہ اثر تھا کہ یہ لوگ انتہائی جہالت اور غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی عادات اور خصائل سخت بگڑ چکے تھے۔ شرک اس قدر عام تھا کہ کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے، اور ہر قبیلے کا الگ الگ بت بھی موجود تھا۔ ان میں سے اکثر لوگوں کا پیشہ لوٹ مار، رازانی تھی، شراب کے سخت رسیات، فحشی اور بے حیائی عام تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر ان کے قبائل نظام کی وجہ سے قبیلوں میں ایسی جنگیں شروع ہوتی جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی۔ غرض ہر لحاظ سے یہ قوم اجاڑ، تہذیب سے ناآشنا اور اکھڑ قوم تھی جس کی اصلاح اور ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اس صورتحال سے اس بات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کس قدر سخت تھی اور عظیم تھی۔ قرآن کریم نے جہاں بھی حق القول کا لفظ استعمال کیا، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تو اس کے مخاطب عموماً وہی لوگ ہوتے ہیں جو یا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں لا رکھتے، جیسے کفار مکہ یعنی جیسی دوسری قومیں جو پہلے گزر چکی یا بعد میں آنے والی ہیں، یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کو مانتے تو ہیں مگر ساتھ ہی انہوں نے کچھ ایسے سستی نجات کے عقیدے گھڑ رکھے ہوتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لانے کے اصل مقصد کو فوت کر دیتے ہیں۔ جیسے یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، یا جیسے یہود اور نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے اس کے چہیتے، اللہ انہیں کیوں عذاب کرے گا۔ مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ سید قوم کی پشت ہی پاک ہوتی ہے، وہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ پاک ہی رہتی ہے۔ یہ عقیدہ کہ فلاں حضرت صاحب کی بیعت کر لی جائے، تعامل پکڑ لیا جائے تو اپنے ساتھ انہیں بھی جنت میں لے جائیں گے، پیچھے نہیں رہنے دیں گے، یا یہ کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے انہیں بخشوا کے چھوڑ دیں گے وغیرہ۔ ذالک ایسے تمام تر عقیدے فی الحقیقت آخرت کے عقیدے کی نفی کر رہے ہیں۔ اس جملے کی تکمیل یوں ہوتی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں ایمان سے مراد ایمان بالآخرت ہے، ورنہ اللہ کی ہستی کو تو کفار مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، البتہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور اس وجہ سے آپ کی رسالت کا بھی انکار کرتے تھے۔ اور جیسے کہ میں نے ترجمے میں پڑھا، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو تقلید آبا اور رسم و رواج کے توق، یہ توق ان کی تقلید آبا کے توق تھے، ان کی جاہلانہ و مشرکانہ رسوم کے توق تھے، ان کے کبر کے توق تھے، جنہوں نے ان کے گلوں کو اس حد تک دبا رکھا تھا کہ ان کے سر اس قدر چکڑے ہوئے تھے کہ وہ کسی دوسری طرف دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، نہ ہی ان کی نگاہیں نیچے اپنی طرف دیکھ سکتی تھی کہ کم از کم وہ اپنے اندر ہی موجود اللہ کی نشانی اور قدرتوں کو دیکھ کر کوئی سبق حاصل کر سکیں۔
پھر آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہوگی، جس طرف دیوار نہ ہو وہاں کوئی پردہ ڈال کر ڈھانپ دیا جائے تو کوئی شخص دیکھ بھی کیسے سکتا ہے۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہو گئی ہے کہ وہ اپنے ان جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم سے چمٹے رہنا پسند کرتے اور ان باتوں کے باطل ہونے پر جو دلیل بھی پیش کی جائے اس پر غور کرنا تو درکنار اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس مقام پر مختصر یہ اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے۔ بھی الفاظ دیگر حق کو قبول نہ کرنے یا سرکشی کی راہ اختیارنے کی ابتدا ہمیشہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جو راہ انسان اختیار کرتا ہے اسے اللہ کی طرف سے اس راہ کی توفیق اور تائید مل جاتی ہے، پھر اسباب کے اختیار کرنے کی بنا پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کی نسبت بھی کبھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے جیسے اس مقام پر ہے، کیونکہ نتائج مرتب کرنا اللہ کا کام ہے، بندے کا نہیں، اور کبھی اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے کیونکہ اسباب بندے نے ہی اختیار کیے تھے۔ آیت نمبر 11 انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشرہ بمغفرۃ واجر کریم ونحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ آپ صرف اسے ڈرا سکتے ہیں جو ذکر قرآن کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، ایسے لوگوں کو آپ مغفرت اور بعزت اجر کی خوشخبری دے دیجیے۔ بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھے جاتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور وہ آثار بھی جو پیچھے چھوڑ گئے، ہم ان سے ہر چیز کا ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ آپ انہیں اس بستی والوں کی مثال بیان کیجیے جبکہ ان کے پاس رسول آئے تھے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے رسول سے انہیں تقویت دی، تب ان دنوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے کہ ہیں، وہ کہنے لگے تو ہمارے جیسا انسان ہو، انسانی اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا بلکہ تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ کہنے لگے ہمارا پروردگار جانتے ہیں لیکن تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجیں گے، ہمارے ذمہ تو صرف واضح کام تو پر پہنچا دینا ہے۔ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں دردناک سزا ملے گی۔ وہ کہنے لگے تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہے، اگر تم نصیحت کیے جائے تو کیا اسے تم نحوست سمجھتے ہو، بلکہ تم خود ہی حد سے گزرے ہوئے ہو۔ لوگوں اس وقت شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسے رسولوں کی جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے اور خود رائے راست پر ہے، اور میں اس ہستی کی کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کی تھوڑی سی مختصر سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے لوگ، بن دیکھے رحمان سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو آخرت کے دن پر اور اللہ کے حضور اپنے اعمال کی باس پرس پر ٹھیک طرح سے ایمان رکھتے اور اپنے اس ایمان بلا آخرت کے عقیدے کو سستی نجات کے عقیدے سے خراب نہیں کر لیتے، اور ایسے لوگ کامی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں اللہ سے ڈر کر انتہائی محتاط زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی بخشش کے مستحق ہوتے ہیں۔ گناہ تو ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں اور نیک کمال کا اجر بڑھ چڑھ کر دیا جاتا ہے، اور اس کا ایک مفہوم تو واضح ہے، اور یہی مفہوم دنیا میں بھی ہر آن مشاہدہ ہے، اور یہی مفہوم عقیدہ آخرت کی بنیاد ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قرآن نے بعض مقامات پر موتا سے مراد وہ دل لیے ہیں، کانا انا نحن نحیی الموتى، مراد مردہ دل لیے ہیں جو کافر کے ہیں۔ اس لحاظ سے جملے کا یہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرب قوم جس کی اخلاقی اور روحانی قوتیں بالکل مر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے کہ پھر ان میں زندگی کی روح پھونک دے کہ وہ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنے عظیم آثار چھوڑ دے۔ اثر اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اثر کا معنی دراصل قدموں کے نشان ہے جو کسی انسان کے چلنے کے بعد زمین پر پڑ جاتے ہیں۔ پھر اس لفظ کا اطلاق زمین پر پڑے ہوئے قدموں پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ قبلہ بنو سلمہ کے لوگوں نے جن کے مکان مسجد نبوی دور تھے ارادہ کیا کہ وہ اپنے مکان چھوڑ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر رہائش پذیر ہو تاکہ آسانی سے 5 وقت نماز میں شامل ہو سکے۔ آپ کو مدینہ کی سرحدوں کا اجڑنا برا معلوم ہوا، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ مجاہد کہتے ہیں آثاروں سے مراد زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات مراد ہے۔ زندگی کے بعد اعمال نامے میں درج ہونے والے اعمال کا بھی اس میں ذکر ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر انسان کے اعمال نامے 3 طرح کے اندراج ہوتے ہیں، ایک وہ اعمال و اقوال جو اس نے زندگی کے دوران سر انجام دیے ہوتے ہیں، دوسرے اعمال کے اثرات جو عمل کرنے سے انسان کے اپنے جسم، اس کے اعضاء و جوارح، زمین یا فضا میں
مرتب ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ مال جن کے اچھے اور برے ساتھ اس کی زندگی کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے کوئی مفید کتاب تصنیف کی یا لوگوں کو علم دین سکھایا، یا سلسلہ آگے چلتا رہا، یا کوئی چیز اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، یہ سب کچھ اس کے عمل کے اثرات ہیں، اس کا ثواب ان کے اعمال میں زندگی کے بعد بھی درج ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی شرک یا عقیدہ یا بدعت یا کوئی بد رسم نکالی تو جو شخص ان باتوں کو اپنائے گا، حصہ اس کے گناہوں کا اس کی ایجاد کی وجہ سے اس کے اعمال نامے میں درج ہوتا رہے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اصحاب القریہ اور مرد حق کا واقعہ ہے۔ یہ بستی کون سی تھی اس کے متعلق قرآن حدیث میں کوئی بھی وضاحت نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد روم میں واقعہ التقینیہ شہر تک، اس بات میں بھی اختلاف ہے، بہرحال ان چیزوں میں ہم نہیں پڑھتے۔ بعض کہتے ہیں مبلغ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے بھیجے تھے، اور بعض کہتے ہیں یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے۔ قرآن کے بیان میں ان چیزوں کے اوپر زور نہیں دیا گیا، نہ ہی واضح طور پہ ان چیزوں کی بات کی گئی، اور نہ ہی اس کا تعین کیا گیا کہ یہ کون پیغمبر تھے۔ اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر ان میں لوگ بھیجے گئے تھے جنہوں نے ان پہ تبلیغ کی تھی۔ قریش نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کچھ کہتے تھے تم بھی ہماری جیسے بشر ہو، آخر ہم سے بڑھ کر وہ کون سی خوبی ہے جو اللہ نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کی۔ اصل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صدران قریش اور کفار مکہ، تمہارا وہی آج بیہیویئر ہے جو ان پیغمبروں کے ساتھ یا حواریوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا۔ تو کہا تمہیں کیوں منتخب کیا گیا؟ اور یہ ایسا اعتراض ہے جو ہر نبی کے منکر اپنے نبی کے متعلق کرتے آئے ہیں۔ کوئی نبوت کے متعلق جعلی تصور یہی ہے کہ جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا، اس کے عین برعکس دوسرا جعلی تصور یہ ہے کہ جو رسول ہو بشر نہیں ہو سکتا، حالانکہ قرآن سب انبیاء کو بشر ہی ثابت کرتا ہے اور رسول بھی۔ قریش مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دیتے تھے نعوذ باللہ کہ جو کلام یہ پیش کرتے خود ہی تصنیف کر کے اللہ کے نام منسوب کر دیا گیا ہے۔ انبیاء کی دعوت پر کافروں کو کیا مشکل پیش آتی ہے؟ منکرین حق کو جھنجھوڑنے کے لیے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چھوٹے موٹے عذاب یا سختیاں بدور تم بھی نازل ہوتی رہتی ہے، اور اگر ایسا کوئی عذاب نہ بھی آئے تو ایک بات کا واقعہ ہونا پذیر ہونا یقینی ہے کہ نبی جب دعوت دیتا ہے تو کچھ اس کی دعوت والا بیک کہتے ہیں، کچھ اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ اس طرح دو فریق بن جاتے ہیں جن کی آپس میں ٹھن جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر ایماندار ہے تو رشتہ دار کافر ہو جاتے ہیں، منکرین حق کے لیے الگ الگ مصیبت بن جاتی ہے۔ بہرحال عذاب کی صورت ہو یا ایسی تفریق کی، منکرین حق اس کا الزام رسولوں پر ہی دھرتے اور کہتی ہے سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم آئے ہو تو تمہاری نحوست کا نعوذ باللہ نتیجہ بنایا، پہلے سب مل جوڑ کر ہم اچھے خاصے آرام کی زندگی گزار لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے رسولوں کو محض ایسے دھمکی دی تھی جبکہ کفار مکہ نے کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی جان سے مار ڈالنے کی کوشش اور سازش کی تھی۔ تو یہاں پہ جواب کیا جا رہا ہے تمہاری نحوست کی اصل وجہ وہ نہیں جو تم سمجھ بیٹھے ہو، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تمہارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، لہذا تم اللہ کی طرف سے معذور تھے۔ اب ہم نے اگر تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو تم نے اس سے سرتابی کی اور اگر بیٹھے ہو، اس کی پاداش میں تمہیں اللہ کی طرف سے یہ سزا مل رہی ہے، اور تمہارے اپنے ہی اعمال کی نحوست ہے، کہیں باہر سے یہ نہیں آئی۔ یعنی تمہارا اپنا انداز فکر اس قدر بگڑ چکا ہے کہ لوگ تمہاری خیر خواہ ہیں اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، ان کو تم جان سے مار ڈالنے یا تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دیتے ہو۔ اللہ کی نافرمانی پر اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچے تو اس کا ذمہ دار بھی ہمیں ٹھہراتے ہو۔ کچھ انصاف کی بات کرو، تم تو عقل اور عقلیت کی حدیں پھاند چکے ہو۔ اب یہاں سے ایک واقعہ ہم نے ابھی نوٹ پڑھا، اور اس واقعے کے بارے میں بھی نام پہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اس مرد حق نے اصحاب قریہ کو کیا باتیں سمجھائی؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اس صالح مرد نے قوم کو ہنسا کر انہیں دو باتیں سمجھائی کہ ایک رسول ہے جو تمہیں تعلیم پیش کرتے ہیں، پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان کی اخلاقی حالت بھی تم سے بہت بلند ہے۔ دوسرا جو کچھ وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں اس پر نہ تو تم سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں اور نہ اس کام سے ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد مبستا ہے، اور جو بات وہ کہتے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے کہتے ہیں، لہٰذا ایسی بے لوث مخلصوں کی بات تمہیں ضرور مان لینی چاہیے، بلکہ ان کی قدر کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو مرد صالح نے سمجھائی اس میں قوم کو مخاطب نہیں کیا تاکہ وہ چڑھ نہ جائے، بلکہ اسے اپنی ذات سے منسوب کرتے ہوئے کہا کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ عبادت کا مستحق وہی ہستی ہو سکتی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اسی لیے میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم نے اپنا حاجت روا قرار دے رکھا ہے ان کا میرے پیدا کرنے اور رزق دینے میں کچھ حصہ نہیں، اور آخر میں انہیں کیوں پکاروں اور میں کیوں ان کی عبادت کروں۔
چوتھی بات ان کے انجام سے متعلق انہیں سمجھائی کہ آخر تم سب نے مننا، تم سب کی روحیں اللہ کے قبضے میں ہوں گی، بلکہ ہیں، اور تمہیں اس کی ہستی طرف، تمہیں اسی ہستی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس کی بندگی کی دعوت پر آج تمہیں اعتراض ہے، وہ جو تمہیں یہ بات سمجھاتے ہیں اس کے در پہ آزار ہو جاتے ہو، پھر تم خود ہی سوچ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں جو ایک بستی میں جو واقعہ ہوا تھا تو ان کی بات نہیں مانی کی، تو ایک شخص نے آ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ 23ویں پارے کا آغاز یہاں سے آ رہا ہے، ہو رہا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِينَ فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ مجھے کیا ہے، میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، تم سب کو بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کسی کام آئے اور نہ ہی خود مجھے یہ چھڑا سکے، تب تو میں یقیناً سری گمراہی میں جا پڑا۔ تو میں تو بلا شبہ تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، تو میری بات توجہ سے سن لو، مان لو۔ اور آخر سب اسے قتل کر ڈالا گیا تو اس نے اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو علم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے معززین میں شامل کر دیا۔ تو جب مجمع نے یہ بات سنی تو سارا مجمع اس پہ ٹوٹ پڑا اور سارا نے اس کو شہید کر دیا، اور جب اس کو شہادت ملی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فوراً کہا کہ داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ جب وہ داخل ہوا تو اس وقت بھی وہ کیا کہتا ہے، کاش کہ میری قوم جانتی۔ قوم اس کی اس قدر دشمن بن گئی تھی کہ اسے جان سے مار ڈالا تھا، مگر اس کا اخلاق اس قدر بلند تھا کہ اپنی جانی دشمنوں کے لیے بددعا کے بجائے ان کے ہاتھ میں خیر خواہی کی بات ہی اس کے ذہن میں آئی۔ اگر اسے کچھ تمنا تھی تو صرف یہ کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھ پر کس قدر انعام اور اکرام کیا، تو شاید وہ بھی ایمان لائے۔ اس قصے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل کفار مکہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جس طرح وہ مرد صالح اپنی قوم کا سچا ہمدرد اور خیر خواہ تھا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے سچے اور خیر خواہ ہیں۔